جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو فائدہ پہنچانے یا ثواب پہنچانے کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس کے طریقے جو شریعت نے بیان کیے ہیں نا وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کے ذمے کو قرضہ ہو تو وہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقروض ہے وہ اگر علیین میں اہل جنت میں چلا بھی جائے تو اس کو الگ قید کر دیا جاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اپنی تنہائی کی قید کی شکایت کرتا ہے، جب اس سے وہ قرض ادا کر دی جائے تو پھر اس کو آزادی ملتی ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کرو۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو اس طرف خیال نہیں آتا، تو ایصال ثواب اگر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر اس کا قرض ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر اس نے کوئی نظر مانی ہو اپنی زندگی میں، کوئی کام کرنے کی، حج کرنے کی، کوئی صدقہ کرنے کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، لیکن اسے موقع نہیں ملا، وہ پوری نہیں کر سکا، تو بعد والے اس کی طرف سے وہ نظر پوری کر دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے یہ کام کرنا، کہ اپنی پوری جائیداد کے تیسرے حصے تک بندہ وصیت کر سکتا ہے۔ اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر اس کے حق میں دعا کی جائے۔ یہ دعا اللہ کے آگے ایک درخواست ہے، جہاں بھی آدمی ہو وہاں ہی وہ اپنے اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اگر بالخصوص وہ قبر پر جا کے دعا کرے تو یہ بھی درست ہے۔ قبر کے اوپر جا کے جنازہ پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ وہ دعا ہے، دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست کرے گا، اللہ اگر قبول فرما لے تو اس کا اسے فائدہ پہنچتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، دعا کرنے والے کو اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ طریقے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو تو وہ جب تک چلتا رہتا ہے اس کا اجر اسے ملتا رہتا ہے، اعمال نامے میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ چھٹے نمبر پر اس نے اپنی زندگی میں کوئی دین کا، کوئی تعلیم کا کام کیا ہو، کسی کو قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، نیکی والا عمل بتایا ہے، نیکی کی بات بتائی ہے، کوئی اچھائی بتائی ہے، تو اس کے پڑھانے اور بتانے پر، اس کے دعوت دینے پر لوگ عمل کرتے ہیں تو اس کا اسے اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی اولاد اگر صالح ہو تو جتنی نیکیاں بھی اولاد کرے گی سب کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اولاد چونکہ انسان کا اپنا کسب ہوتا ہے، کو جنم دیا ہے، اس کو پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس پر بہت خرچہ کیا ہے، تو اس تعلق کی بنیاد پر اولاد جو بھی نیکی کرے تو خواہ اس کی نیت ہو یا نہ ہو، یعنی بعض لوگ تو نیت کرتے ہیں نا کہ یہ قربانی میری ہے اور یہ میرے باپ کی طرف سے ہے، ایسے نہیں، جتنی توفیق اللہ نے دی ہے وہ قربانیاں کریں، سب کا اجر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی دیتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے بچے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کسی سے اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داری کو اچھا ملائیں گے، اچھا اخلاق دکھائیں گے، جتنی بھی نیکیاں کریں گے تو سب کے برابر ماں باپ کو اجر ملتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے یا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو نیک بنا لیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گناہ کام چھوڑ دیں، اچھے کام کرنا شروع کر دیں، اپنے رویے اور اپنے کردار کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، تو ایک یہ ہے اولاد کا صالح ہونا۔ ایک یہ ہے کہ بندہ جہاد کی میدان میں ہے، مورچہ بندی اس نے کی ہوئی ہے، تو وہاں مورچہ بندی کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو یہ مورچہ بندی کا اجر اسے قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ یہ ہیں طریقے ایصال ثواب کے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں، ان اعمال کی طرف توجہ کوئی نہیں، اور سال کے بعد برسی منا کے یا یہ تیجا ساتواں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ثواب پہنچا دیا ہے، لیکن ان طریقوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ طریقے تو لوگوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے طریقے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر ذات پات کا اور اونچ نیچ کا نظام ہے، جو بڑی ذات والے ہیں وہ چھوٹی ذات والوں کو مارتے پیٹتے رہتے ہیں، شودروں کو، اور جب کوئی شودر مر جاتا تو پھر بڑی ذات والے سمجھتے کہ ہم نے زندگی میں اس کے اوپر ہی زیادتی کی ہے، مارا پیٹا ہے، تو اب اس کی روح بدلہ لینے کے لیے آئے گی، تو وہ نظر نہیں آئے گی تو اسے اپنا بچاؤ کیسے کریں؟ تو اس خوف سے کہ اس روح ہمیں نقصان نہ پہنچائے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ پھر اپنے بڑے پنڈت کو بلاتے ہیں، اپنے مذہبی رہنما کو بلاتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، سب کو جمع کر لیتے ہیں، پھر پنڈت کے سامنے تحفے، تحائف، کھانا، کپڑا، جوتا رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی ہم آپ کی خدمت کریں گے،
یہ ہمارے خاندان والے ہیں، ہمیں اس کی روح سے بچاؤ۔ تو وہ کو منتر منتر پڑھ کے پھونک مارتا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں اس کو روک لوں گا، میں جانوں اور وہ جانے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو بڑے خوش ہوتے، تو اس کی خدمت کرتے رہتے کہ ہم بچے رہیں گے۔ ان ہندوانہ رسوم و رواج کو ان لوگوں نے اسلامی بنا کر اس کے اوپر اصال ثواب کا ٹھپا لگا دیا ہے، اور کام وہی ہیں۔ مولوی صاحب آتے ہیں، سامنے کھانے رکھے جاتے ہیں، کپڑے تحفے تحفر، یہ سارے خاندان والے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اصال ثواب کے نام پر یہ کرتے رہتی ہیں، فاتحہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اور بندہ کہتا ہے بس میں۔ یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ کوئی محبت کا انداز نہیں۔ محبت کا انداز وہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے، اس کے یہ طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔